بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، بڑے اہم موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں، تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ جنرل عاصم منیر بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، بڑی پھرتیاں دکھا رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی یہ پھرتیاں ہیں نا، اب اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس کی زبان نکلی ہوئی ہے ایک ہاتھ لمبی بار کو، اور یہ دوڑ رہا ہے، اور اب یہ کچھ بھی کر لے، یہ جنرل عاصم منیر، اس کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا اس کے خاندان کے لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نقوی مکوی وغیرہ وغیرہ، یہ بلاول زرداری، شباز مباز، یہ کھاجے ماجے جتنے بھی ہیں، یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو اب وہ کیسے وہ شعر پڑھتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اب ان کا جانا نہیں میرا ٹھہر گیا، ان کا یہ قربانی کے بکرے ہیں، ان کی قربانی لگنی ہے۔ ان کے ساتھ کئیوں کے ساتھ تو ان میں سے تو ایسا ہونا ہے جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک اعلان کیا تھا کہ فلاں 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 آدمی اگر آپ کو کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے نظر آئیں تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے آئیں گے یہاں پر فتویٰ باز مجھ پہ فتویٰ لگائیں گے کہ تو عمران خان کو جو ہے وہ نبی پاک سے ملا رہا ہے۔ بھائی عقل کے اندھو، میری ویڈیو پہ آ کے بک بک کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ زمانہ اللہ پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اس زمانہ میں پھیرتا ہوں، یہ دن میں پھیرتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے دن پھیرے ہیں نا، انقلاب جتنے بھی آئے ہیں، جتنی بھی ہسٹریز اگر آپ پڑھیں تو پتہ لگ جائے گا آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہسٹری بدلتا ہے، انقلاب ایسے ہی اللہ لاتا ہے۔ کبھی انقلاب اللہ لاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور کبھی اللہ تعالیٰ لیڈروں کے ذریعے لاتا ہے، اور لیڈر بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور عمران خان ایک لیڈر ہے، اور اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ ہی اس کو، اللہ تعالیٰ جب زمانہ پھیرتا ہے نا، وقت پھیرتا ہے، تو پھر اسی طرح کی سچویشن بنتی ہے۔ وہی ماڈل ہے سیم، اگر کوئی اہل نظر دیکھے نا تو وہی ماڈل ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو مدینے آ جانا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو نکل گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکے میں رہنا مشکل تھا نبی پاک کے لیے، اور ان کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ مطلب ایک سخت ٹائم تھا، میں سختی کی بات کر رہا ہوں، میں کمپیریزن نہیں کر رہا۔ ایک ٹائم پی ٹی آئی کے اوپر بھی وہی تھا کہ ہم لوگ جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے تھے، جھنڈا ہاتھ میں ہوتا تو گنجو منجو کر کے بھی پکڑا ہوا ہوتا تو پھر بھی پولیس پکڑ لیتی تھی، یہ حالت تھی ہماری۔ اور ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ نبی پاک نے اعلان کیا کہ یہ لوگ کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو، اور آپ سرکار نے حکم دیا کہ فلاں کے گھر فلاں کے گھر فلاں کے گھر فلاں کے گھر جو داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ پھر بھی زیادہ امان چاہنے والے ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے، ان کو بھی امان ہے، لیکن فلاں 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 کعبے کی غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دینا۔ ایک وقت پی ٹی آئی پہ بھی یہی تھا، اور اب ایک وقت یہ ہے کہ یہ بھاگے ہوئے ہیں، ایک ایک ہاتھ ان کی زبان نکلی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اب پشاور گیا ہے، جا کے ادھر لوگوں کو بلا کے یہ منتیں ترلے کر رہا ہے، خان کے ترلے کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ یہ زمانہ جو پھیر رہا ہے نا، یہ اللہ پھیر رہا ہے، یہ جو چال چل رہا ہے نا، یہ اللہ چل رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ بیچارے غلطی تو کر بیٹھے ہیں، یہ کلاڑی پہ پاؤں تو مار بیٹھے ہیں، یہ ڈی چوک والا سانیہ کر کے، لیکن اب وہ سانیہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور ان کے وہ گلے پڑے گا۔ وہ عمران خان کہتا تھا کہ چائنا کی طرز پہ ہم جو ہے نا احتساب کریں گے، ہمیں کرنا چاہیے چائنا کو، وہ مثالیں دیتا ہوتا تھا اپنی تقریروں میں کہ چائنا کی طرز پہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ چائنا نے بہت اپنے لوگ جو ہے نا سیف کیے، اور انہوں نے احتساب کیا، اور انہوں نے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو پکڑا، اور
ये इन्होंने खुद बना के उसको चाइना का मॉडल दे दिया है। डी चौक पे जो इन्होंने कत्लेआम की है, वो क्यों कह रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्यों उसकी सबसे पहली डिमांड ये है। उसने अपने आप को बाहर निकालने को तरजीह नहीं दी, उसने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई पे भी बनाया जाए, डी चौक पे भी बनाया जाए। ये चाइना का मॉडल बन चुका है। अब वो आएगा, जुडिशल कमीशन बनेगा, इनके एहतसाब होंगे, जो जो जिम्मेदारान हैं इस कत्लेआम के, वो लोग अब फांसी पे चढ़ेंगे, उनको टांगा जाएगा। ये बिल्कुल कन्फर्म और क्लियर कट बात है। अभी तक इस पे किसी ने कोई बात नहीं की, इस पे ना कोई खान ने बात की है, ना किसी पार्टी के अहदेदार ने कोई बात की है, ना किसी साफ़ी ने कोई इस पे बात की। ये मेरा तज्जिया है, मेरा अपना एक ज़ाती तौर पे मेरा एक ख्याल है, तज्जिया है कि इनके साथ ऐसा होगा। क्योंकि खान के माइंड सेट को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि उसका माइंड सेट क्या था, वो चाहता क्या है। वो सेम उसको पता है, जब तक इन जर्नैलों में कमो बेश 30-35 जर्नैल ऐसे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हों, जो टांगे जाएंगे, जिन्होंने फट्टे लगना ही लगना है, लग जाएंगे। जब तक 30-35 जर्नैल फट्टे नहीं लगेंगे, कोई 35-36 या 50 के करीब लगभग हैं ये सियासतदान, ये फट्टे नहीं लगेंगे, तो चाइना की तरह हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हमने चाइना की तरह तरक्की करनी है तो फिर ये 100-125 आदमी है जिनकी बलि देना बहुत ज़रूरी है। ये बलि हो के रहेगी। ये मेरा बड़ा ख़तरनाक तज्जिया है, लेकिन ये होगा। ये आज मेरी वीडियो सेव करके रख लेना, ये होगा। आज 14 जनवरी 2025 है, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए, ये गुजारिश है मेरी। अल्लाह हाफ़िज़।